نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ محدثین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، خطبہ وعیدین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت معاف کر دینا، عفو درگزر کی گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معاف کرنے کے واقعات اتنے متعدد ہیں کہ اس کے اوپر کئی خطبات دیے جا سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے چند چنیدہ واقعات اور سنہرے واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اور پہلو، جس کو آپ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا خوش اخلاقی کہہ سکتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخوت محمدیہ، یا جس کو آپ نے مساوات محمدیہ سنا ہوا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور آج کے دور میں یہ گزارشات آپس میں بہت زیادہ مطابقت بھی رکھتی ہیں۔ اگر آج ہمارا معاشرہ، صرف میرا اور آپ جتنے اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر ہم صرف اس اسوہ کے اوپر چلنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں کہ محمدی معاشرے کی تشکیل شروع ہو چکی ہے، اخوت محمدیہ کی اور اخلاق نبوی معاشرے میں سرایت کر چکا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے آپ اس بات کو جانتے ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بے شمار اچھے اخلاق والے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جنت میں جانے والے اعمال میں سے سب سے آسان عمل جس کی وجہ سے جنت کل بھری ہوگی وہ خوش اخلاقی ہے۔ آپ بتائیے، جس مذہب کے اندر اپنے بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا یا اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا تاکہ لوگوں کو تازگی کا، فریشنس کا احساس ہو، اور لوگ صرف ایک دوسرے کی طرف میں مسکراؤں گا، لا محالہ جس کو میں مسکرا کے دیکھ رہا ہوں وہ آگے سے مسکرائے گا۔ اخلاق محمدی اور تربیت محمدی تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ مسجد کا امام آئے، مسجد کا نمازی آئے، سلام دعا کی بات علیحدہ ہے، ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھیں۔ تو جس اسلام میں، جس دین میں مسکراہٹ صدقہ ہو، اور جس دین میں قول معروف خیر من صدقہ ہو کہ اچھی بات صدقے سے بھی بہتر ہو، اور حالی مسکراہٹ صدقہ ہو، اس دین کو آج ہم نے کس قدر کھینچا تانی کا دین بنا دیا۔ آج معاشرے کے اندر حقیقت بات ہے، جتنی ضرورت آج اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ما بین مسالک بھی آج جتنی ضرورت اتحاد امت کی ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہو۔ وجہ، آج تو دین کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، آج تو حدیث کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں۔ وہ باتیں جو تینوں مسالک کے مابین متفقہ ہوا کرتی تھی، آج تو ان بنیادوں کے اوپر بھی حملہ ہو رہا ہے۔ حدیث تینوں مسالک مانتے تھے، اگرچہ
ان کی تشریحات میں فرق ہے، لیکن آج ایک ایسا گروہ پیدا ہو چکا ہے جو اعلانیہ کہتا ہے میں صرف قرآن کو مانوں گا، جو حدیث قرآن سے ٹکرائے گی۔ بدبخت آدمی، حدیث کبھی قرآن سے ٹکرا نہیں سکتی، حدیث تو قرآن کی تشریح ہوتی ہے، کوئی ایک صحیح حدیث ایسی نہیں ہو سکتی جو قرآن سے ٹکراتی ہو۔ انہوں نے خود ساختہ فلسفے بنائے اور سیدھا سیدھا دین ہی کا انکار کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتنا عمدہ پہلو ہے اخلاق عالیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کے نہ صرف لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، بلکہ آپ کے اخلاق کی داستانیں آج 1400 برس بیت گئی ہیں، میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ زید بن سعنہ، ان کو بعد نے زید بن سونا بھی کہا، زید بن سعنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور آپ کو علم ہے کہ بہت ہی کم یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا۔ ضد بازی، ہٹ درمی۔ زید بن سعنہ بھی ایک یہودی عالم تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں اور سابقہ الہامی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جتنی بشارتیں، جتنی پیشین گوئیاں، جتنی نشانیاں تھیں، وہ سب رسول اللہ میں پا لی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو کچھ اپنی کتابوں میں پڑھا کہ کیسا نبی آئے گا، کیسا پیغمبر آئے گا، کیسا اس کا اخلاق ہوگا، کیسی اس کی سیرت ہوگی، کیا کیا اس کی نشانی ہوگی، ہر چیز کو آزما لیا۔ صرف 2 باتیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی تک نہیں تھی آزمائیں۔ آپ نے ان 2 باتوں کے اوپر غور کرنا ہے۔ یہ سابقہ الہامی کتابوں میں زید بن سعنہ کہتے ہیں میں نے 2 نشانیاں آخری پیغمبر کی اپنی کتابوں میں موجود پائی تھیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ آپ کا حلم، آپ کی نرمی، آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کا صبر آپ کے غصے پہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ یہ اخلاق عالیہ کا ایک عظیم الشان نمونہ ہے، اور کتنی بڑی پیشین گوئی ہے کہ اس نبی کا تحمل اس کے غصے کے اوپر غالب رہے گا۔ کہتے ہیں ایک نشانی یہ تھی جو ابھی تک میں نے نہیں تھی آزمائی، باقی جو ہیں وہ تو ساری ایک ایک کر کے پوری ہوتی چلی گئی، میں ٹک کرتا رہا۔ یہ 2 رہ گئی تھی، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ جب جب آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، عجیب، جب جب کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تلخی کرتا ہے، درشتی کرتا ہے، تند روی اپناتا ہے، تب آپ کا اخلاق کریم بڑھتا چلا جاتا ہے اور آپ کا صبر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بتائیے یہ کسی نبی کی صفت کے علاوہ کسی کی صفت ہو سکتی ہے؟ بدتمیزی بڑھتی چلی جائے اور اخلاق اور مسکراہٹ اور صبر اور آپ کی عطا بڑھتی چلی جائے۔ ہمارے ہاں جتنا مرضی بڑا صابر ہو، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے غصے کے اوپر حلم غالب ہوتا ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنی شروع کر دی جائے تو بالآخر وہ پھٹ پڑتے ہیں۔ لیکن رسول ہاشمی کی سابقہ کتابوں میں یہ نشانی لکھی تھی کہ آپ کے ساتھ جیسے جیسے ایسا معاملہ ہوتا ہے آپ کا صبر بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ کا اخلاق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ زید کہتے ہیں اب میں طاق میں تھا کہ کبھی کوئی موقع آئے، کہتے ہیں پھر ایک دن موقع آ گیا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی تھی اس شرط کے اوپر کہ تم اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کی بارش برسائے گا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دنیا کی بھی لالچ دی تھی اللہ کے رسول، میں نے ان کو دنیا کی بھی لالچ دی تھی، اور بے شک اسلام کو قبول کرنے والا دنیا میں بھی ناکام اور خائب و خاسر نہیں رہتا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو یہ دعوت دی تھی، اب تو قحط پڑ گیا ہے، اب مجھے اندیشہ ہے کہ میں نے اگرچہ ان کو تالیف قلب کے لیے لالچ دی تھی، ایسا نہ ہو کہ بھوک، فاقہ اور روٹی کی کمی، قلت دیکھ کے وہ اسلام سے پھر جائیں۔ اللہ کے رسول یہ موبائل بند کر لے، اللہ کے رسول بیت المال میں سے مجھے کوئی مال عطا کیجئے، میں ان کو جا کے پہنچاؤں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا اور پوچھا بیت المال میں کچھ مال ہے؟ حضرت علی خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی کہ آج کل بیت المال میں بھی مال موجود نہیں ہے۔ یہودی نے کہا بھی یہ وہ لمحہ تھا، میں کھڑا ہوا، میں نے اللہ کے رسول کو کہا
کہ میں آپ کو کچھ پیسے دیتا ہوں، آپ ان کی مدد کر دیجئے اور آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں ان پیسوں کے عوض بیچ دیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے میری قیمت کو قبول کیا، لیکن ایک بات کہہ دی کہ باغ کی شرط مت لگا، البتہ جتنے تیرے پیسے بنتے ہیں اس کے عوض اتنے کلو میں تجھے کھجور دے دوں گا۔ یہاں پہ فقہاء نے اور محدثین نے بات آئی ہے، ضمنی طور پہ سمجھ لیجئے، ایڈوانس تجارت کے حوالے سے بہت سے مسائل اخذ کیے کہ کیا کوئی ایسا مال خریدا جا سکتا ہے جو ابھی مثال دے رہا ہوں کہ معرض وجود میں نہ آیا ہو یا ابھی مارکیٹ میں نہ آیا ہو۔ تو فقہاء نے یہاں سے اس بات کا استدلال کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تجارتیں مضمونہ ہوا کرتی تھی کہ آپ کو لوگ پیسے دیا کرتے تھے کہ فلاں جگہ سے جا کے ہمارے لیے یہ مال لے آؤ۔ تو یہ ایڈوانس تجارت فقہاء نے ان احادیث کی روشنی میں جائز قرار دی، لیکن جس چیز کے اوپر رسول اللہ نے ممانعت کر دی وہ آج بھی حرام ہے کہ اس باغ کی کھجور کی تو شرط نہیں لگا سکتا، اتنے پیسے کے عوض جتنے کلو تب کھجور آتی ہوگی وہ میں تجھے دے دوں گا۔ گویا ایڈوانس تجارت کے اور بیانے کے اعتبار سے بھی چند چیزوں کے اصول و ضوابط ہیں۔ خیر یہ تو ایک لمبا چوڑا فقہی باب ہے، لیکن بہرحال بیانہ جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کسی چیز کا ایڈوانس رقم دینا، یہ اسلام میں جائز ہے اگر چیز مضمون ہو، یعنی ضمانت شدہ ہو کہ واقعی اس کے بعد یہ چیز ملے گی وغیرہ۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا۔ اب زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ اب آزمائش کا وقت آ چکا تھا، اب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دے دیے، معاذ اللہ، کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مقروض ہو گئے ہیں، اور میں نے ایک مدت متعین کر دی کہ اتنی دیر بعد آپ نے مجھے ان پیسوں کے وقت کھجوریں دینی ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں جان بوجھ کے اس ٹائم لیمٹ کے ختم ہونے سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، آپ کی چادر کو پکڑا اور کھینچنا شروع کر دیا، اور الفاظ کیا کہے سنیے، کتنے تلخ الفاظ ہیں، تب اسلام نہیں تھا قبول کیا ہوا، اور الفاظ کہے اے قریشیو، اے عبد المطلب کی اولاد والو، اے عبد المطلب کے بیٹو، تمہارا تو یہ خاندانی معاذ اللہ طرز عمل ہے کہ جب تمہیں قرضہ دے دیا جائے تو تم واپسی میں تخیر کرتے ہو۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مطالبہ کر رہا ہے، وقت ابھی آیا نہیں، اور کس طرح کر رہا ہے، منہ سے حالی کلام نہیں کر رہا، ہاتھ کو بڑھا کر چادر کو کھینچ رہا ہے، اور پھر الفاظ رسول اللہ کے خاندان پہ اتر آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا خاندان ایسا ہے کہ ادھار لے کے بھول جاتا ہے پیسے واپس کرنے ہیں۔ حضرت عمر آپ کو پتہ ہے ان کی طبیعت کے اندر رسول اللہ کا کیا احترام تھا، رسول اللہ سے کوئی اونچی آواز میں بات کرتا تھا نا تو حضرت عمر کے ہاتھ اپنی تلوار پہ کپ کپانا شروع ہو جاتے تھے کہ ابھی حکم رسول ہو، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی آتا تھا نا تو یہ تلوار سے ان کے ہاتھوں پہ مارتے تھے، پیچھے ہو کے کھڑے ہو۔ انہوں نے تلوار کھینچ لی، کہا اللہ کے رسول حکم کیجئے اس بے ایمان کی گردن کو قلم کر دیا جائے۔ اس کو یہ جسارت کیسے ہوئی، اس نے یہ جرت کیسے کی آپ کی چادر کو کھینچ کے، ابھی مدت پوری نہیں ہوئی، ابھی ٹائم آیا نہیں، آپ سے پیسے مانگتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے آپ کے باپ دادا کا نام لے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہے۔ حضرت عمر کو کہنے لگے، اے عمر تجھے کیا ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا، تو انصاف کا ساتھ نہیں دیتا، تجھے تو چاہیے تھا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا اس کا حق ہے، اس کو واپس لوٹایا جائے۔ ہاں یہ تو کہہ سکتا تھا کہ قرض جو ہے دیا ہوا اس کو مانگنے میں اس کو صحیح عرف کا معاملہ کرنا چاہیے، یعنی لہجے کو نرم کر لے، لیکن یہ جو تو نے سختی کی ہے، یہ جو تو نے تلخی کی ہے اس بندے کے ساتھ، یہ اس کا حق تھا، یہ مجھ سے پیسے مانگتا، تجھے چاہیے تھا اس کی حمایت کرتا، تو نے میری بے جا حمایت کی ہے، میں تجھے تاوان ڈالتا ہوں، جا بیت المال میں سے اس کو 50 کلو کھجوریں اضافی ادا کر۔ زید بن ثانہ حیران و ششدر رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، ایک تو تحمل غالب آ گیا، جب چادر کھینچی تو غصے پہ تحمل غالب رہا، اور جب بدتمیزی کی، باپ دادے کا نام لیا، اخلاق نبوی بڑھتا بڑھتا یہاں تک چلا گیا کہ حضرت عمر کو تاوان ڈالا جا رہا ہے کہ تو نے جو الفاظ اس کو کہے ہیں 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کی جائیں گی۔ زید بن ثانہ حضرت عمر کے ساتھ بیت المال گئے،
پورا پروسیس مکمل کرنا چاہتے تھے. یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے. حضرت عمر سے کہنے لگے کہ چلو میرا جو پیسے تھے اس کے عوض تو کھجوریں مجھے سمجھ آتی ہیں, یہ جو 50 کلو کھجور اضافی دی جا رہی ہے تو کیا سمجھتا ہے یہ کس لیے ہے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم میری بدتمیزی کی وجہ سے, اسی لیے ہے جو رسول اللہ نے کہہ دیا. تو کیا سمجھتا ہے کہ میں کہوں گا رسول اللہ نے زیادتی کی ہے؟ جو رسول اللہ نے حق سمجھ لیا وہ تجھے میں پورے کا پورا ادا کروں گا. 50 کلو کھجور دی. تو زید بن سانہ نے حضرت عمر سے کہا مجھے پہچانتا میں کون ہوں؟ کون ہے؟ میں زید بن سانہ ہوں, وہ یہودی. اچھا. حضرت عمر نے یہاں سے اس روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر نے ان کا نام تو سنا ہوا تھا لیکن بائی فیس ان کو نہیں سے جانتے. اچھا تو وہ ہے, تو اتنا بڑا عالم ہے, تو نے یہ تلہی رسول اللہ سے کیوں کیا؟ میں تجھ سے پوچھتا ہوں, تو نے اگر قرض مانگنا ہاتھ تمیز طریقے سے آ کے رسول اللہ سے قرض مانگتا. تو زید بن سانہ نے اس وقت یہ بات حضرت عمر کو بیان کی کہ میں نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ کی یہ 2 نشانیاں دیکھی تھیں اور آج میں چاہتا تھا رسول اللہ کا امتحان کر لیا جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پکڑا حضرت عمر کو اور کہا چل مجھے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا. اور وہاں پہ جا کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج کے بعد آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو بھی قبول کرتا ہوں, ایمان کو بھی قبول کرتا ہوں, اور اس بات کا اعلان بھی کرتا ہوں کہ میں نے اپنی کتابوں میں جتنی نشانیاں آپ کی دیکھی تھی ان میں سے اخلاق کی یہ آخری نشانی تھی, اور آپ جیسا اخلاق کتابوں میں بھی کسی کا نہیں پایا گیا. میں آج کے بعد اسلام کو قبول کرتا ہوں. یہ اخلاق محمدی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے, کیا یہ صرف غیروں کے لیے ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ بات حقیقت بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلیف قلب کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ ایکسٹرا فیور اور ان کے دل کو قریب کرنے کے لیے, رسول اللہ تو چاہتے تھے پوری دنیا مسلمان ہو جائے تو دیا کرتے تھے, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے جو نمونے ہیں یہ غیر مسلموں کے لیے. زید بن حارثہ, یہ تو زید بن سانہ تھے, زید بن حارثہ کا نام سب نے سنا ہوا. یہ حارثہ کلبی کے بیٹے تھے, 8 برس کی عمر تھی, والدہ کے ساتھ اپنے میکے والدہ گئیں تو شب خون ان کے قبیلے پہ مارا گیا, تو زید بن حارثہ کو بھی غلام بنا لیا گیا. ان کو عکاظ کے میلے کے اوپر جا کے بیچا گیا, تو امی خدیجہ کے جو بھتیجے تھے حکیم بن حزام, انہوں نے ان کو خریدا تھا, وہ خرید کے لائے اور پھوپھو خدیجہ کو دے دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے یہی غلام زید بن حارثہ, بڑے سلیم الفطرت اور سلیم الطبع تھے, اگرچہ چوٹ تھی غلامی کی, ایک آزاد بچہ ہو 8-9 برس کا اس کو ایک دم غلام بنا لیا جائے, لیکن ان کی مقدر اور قسمت کا بھی کیا کہنا کہ حکیم بن حزام نے خریدا, حضرت خدیجہ کے پاس آئے. گویا وہ جو ایک خاص غلاموں کے اوپر سختی اور تشدد ہوتا ہے وہ اس مراحل سے نہیں گزرے, اور پھر ان کی نصیبیں اس طرح جاگ اٹھے کہ حضرت خدیجہ نے اپنا یہ غلام رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام سے اتنی محبت کیا کرتے تھے, غلام ہی ہے نا, چاہے آزاد تھے, غلام ہو کے آگے رسول اللہ کا ان کے ساتھ اخلاق کا, پیار کا جو معاملہ ہے وہ آپ حیران رہ جائیں. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, رسول اللہ سے ان کا انٹریکشن بڑا, پیار محبت بڑھتا چلا گیا. اسی اثنا میں حارثہ کلبی جو ان کے والد تھے وہ ڈھونڈتے ہوئے کہ میرے بیٹے کو کس نے اغوا کیا, کہاں بکا, ان کو خبر مل گئی کہ آپ کا بیٹا آج کل مکہ کے اندر ایک محمد نامی شخص ہے, ابھی نبوت کا اعلان نہیں تھا کیا, خدیجہ کا شوہر ہے, ان کے پاس ہے. بڑا خوش ہوئے حارثہ, مال متا ٹھیک ٹھاک لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے پیش ہو گئے. اے اللہ کے رسول, جی فرمائیے, آپ کے پاس ایک غلام زید ہے؟ جی ہاں ہے, میں اس کا والد ہوں. رسول اللہ نے اکرام کیا, تعظیم کی. اے اللہ کے رسول, یہ مال ہے, اس وقت کے بے شمار دینار اور اس وقت کے بے شمار درہم وہ اکٹھے کر کے لائے, رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی کہ آپ نے جتنے کا خریدا میں آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا, یہ اس کا معاوضہ ہے, میرے بیٹے کو آزاد کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا تو آپ کا بغیر ان پیسوں کے بھی آزاد ہے, معاوضہ تو میں آپ کو یہ واپس کرتا ہوں, لیکن میری بھی ایک گزارش ہے, ایک مطالبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زید سے اتنا اعلیٰ پیار کا رشتہ تھا, رسول اللہ اس کے باپ کو ویلکم کر رہے ہیں کہ حقیقی باپ آ چکا ہے,
لیکن ساتھ میں کہہ رہے ہیں آزاد تو میں نے آپ کے کہے بغیر کر دیا، آزاد ہے میری طرف سے، تو میرا بیٹا ہی ہے، آزاد ہے، پیسے بھی آپ کے واپس ہوئے، لیکن میری ایک گزارش ہے۔ کیا گزارش ہے؟ میرے اس بیٹے سے پوچھ لینا کہ وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہتا ہے، صرف یہ پوچھ لینا۔ باپ نے کہا اس سے عمدہ عدل اور انصاف کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کو آپ نے آزاد بھی کیا اور یہ آپشن بھی دے دی کہ میرے ساتھ جانا چاہتا ہے یا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ باپ گیا بیٹے کے پاس، اور آپ کو پتہ ہے جو بچہ غلام بنا ہو، تنگی سے آیا ہو، ایک مرتبہ پدرانہ شفقت کے جو جذبات ہوتے ہیں، باپ بیٹا گلے لگ کے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ لپٹ کے روتے رہے، خون جوش مارتا رہا، چل زید اللہ نے تجھے آزاد کروا دیا، اب ہم اپنے گھر چلتے ہیں۔ کہاں گھر؟ کون سے گھر؟ زید نے کہا کون سے گھر؟ اب تجھے آزاد کر دیا گیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ آیا ہوں، انہوں نے کہہ دیا ہے اگر زید کہے گا تو اس کو لے جانا۔ بابا رک جائیے، بابا رک جائیے، بابا رک جائیے، اپنے والد کو کہہ رہے ہیں، سگے باپ کو کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم پالا پوسا آپ نے ہے، پرورش آپ نے کی ہے، لیکن جو محبت و شفقت میں نے رسول اللہ کے دربار میں دیکھی ہے، جو انس اور الفت کا رشتہ، جو احترام اور شفقت کا رشتہ، جس طرح رسول اللہ میرے لیے باغ دوڑ کرتے ہیں، میں ان کا کہاں غلام ہوں؟ انہوں نے تو مجھے اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کے عزت دی ہے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، ہاں آپ مجھ سے مل لیا کیجئے، میری غلامی، میرے نصیب یہی ہیں کہ میں اس آدمی اور اس شخص کی بارگاہ میں پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ کو اطلاع مل گئی کہ زید کے یہ الفاظ رسول اللہ کے کانوں سے ٹکرائے، رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور بھاگتے ہوئے باہر آئے، زید کا ہاتھ پکڑا، خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے، اللہ آج کے بعد زید کسی کا غلام کا نہیں بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ یہ وہ اعلان تھا، خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کو گواہ بنا کے رسول اللہ انہیں اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ یہ ہے محبت الفت۔ حتیٰ کہ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں جب نبوت آ گئی کہ آپ نے اس کو زید بن محمد نہیں کہنا زید بن حارثہ ہے، چاہے آپ کا منہ بولا بیٹا ہے، ان کو ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے۔ بتائیے دنیا کے اندر کون سا ایسا ہلاک ہے کہ سگا باپ لینے آئے بیٹا کہ میں نے باپ کے پاس نہیں جانا، اپنے استاد کے پاس رہنا ہے۔ یہ وہ اخلاق محمدیہ ہمارے معاشرے میں کہاں ہیں؟ میرا اور آپ کا محبت کا کیا رشتہ ہے؟ کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح قوت محمدی میں پروئے ہوئے ہیں؟ نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر پروئے ہوئے ہوں تو کسی کی کیا جرت ہے کہ وقف املاک کے بل آئیں؟ کسی کی کیا جرت ہے کہ مسجدوں کے اوپر قبضے ہوں؟ کسی کی کیا جرت ہے کہ نئے نئے وفاق بنا کر مسالک کو آپس میں لڑانے کی اور مسالک کے مابین رسا کشی کی کوشش کی جائے؟ پتہ ہے نا، محبت ہے ہی نہیں، الفت ہے ہی نہیں، اخوت ہے ہی نہیں۔ نام کہ ہم مسلمان ہیں، وہ دور وہ تھا کہ جس میں اخوت محمدیہ اور اخلاق نبوی نے ایسی عمدہ مثالیں قائم کی کہ بس کلمہ گو ہے میرے سگے بھائی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میں اور آپ اگر اس طرح کا معاشرہ نہیں بنائیں گے تو ہم فیل ہو جائیں گے۔ ہم اس دنیا کے اندر ظالم اور جابر، آپ کو پتا کیسے کیسے بل اور کیسے کیسے نظام آ رہے ہیں، ہم نہیں مقابلہ کر سکیں گے۔ اسلام اس چیز کا نام ہے۔ اسلام حقیقت میں بھی جو آج آپ کو باتیں بری لگتی ہیں نا، مغربی یلغار اور پروپیگنڈے کی وجہ سے، چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بیتاب ہو جائے، اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ اگر کابل کا مسلمان ہو، چاہے لیبیا کا مسلمان ہو، چاہے عراق کا ہو، یہ باتیں آج بڑی عجیب لگتی ہیں۔ یہ نیشنلزم ہونا چاہیے، وطن کا مسلمان بس بھائی ہے، باقی مسلمان بھائی بھی نہیں ہیں۔ یہ کہاں سے فلسفے آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ جو طرز عمل ہے، آپ حیران رہ جائیں، آپ حیران رہ جائیں۔ ایک واقعہ، دو واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک صحابی ہیں جن کا نام عبد العزہ تھا، عبد العزہ۔ اب اس نام کے اندر بھی ایک قباحت موجود تھی۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان رہتے تھے، ان کی عمر 16 برس تھی، صرف 16 برس۔ ہجرت جب شروع ہوئی، ابتدائی ہجرت میں سلیم الفطرت تھے، نیک طبع تھے، ابتدائی ہجرت کے قافلوں سے
یہ بات سنی کہ مدینہ میں ایک پیغمبر آیا ہے، ایک رسول آیا ہے، کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ وہ صرف اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ مخلوق کو مخلوق کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ کتنی عمدہ دعوت ہے میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ دعوت آج ہم سمجھ نہیں سکے، 1400 برس بیت گئے ہیں کہ مخلوق کو مخلوق کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اللہ کا بندہ جب بھی جھکے اللہ کے آگے جھکے، عبادت کا جو بھی فعل ہو، ذکر ہو، نظر ہو، نیاز ہو، روزہ ہو، رکوع، حج، ہر چیز کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ کتنی سیدھی صاف سچی بات ہے کہ مخلوق کو مخلوق کی عبادت سے نکال دیا جائے، خالق کی عبادت کی طرف لے آیا جائے۔ اچھا اس دعوت کو تو میں قبول کرتا ہوں، 16 سال کا بچہ کہہ رہا ہے اس دعوت کو تو میں قبول، اور کیا کہتے ہیں؟ اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تو ان کی اس بات کو مان لے گا تو اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ کہا پھر میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں، پہلے ہی قافلہ آیا ہے اسی وقت اسلام میں داخل ہوئے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ان کا ایک چچا تھا جو اس سے بہت محبت کیا کرتا تھا، عبد العزیٰ سے، سارے کپڑے، رہائش، پرورش، تو یہ بھی اپنے چچا سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا کیونکہ ان کا چچا اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن ان کے اندر خواہش تھی قرآن سیکھنے کی۔ جو بھی قافلہ آتا انتظار کرتے، قافلہ گزرے گا، اس کو کہتے کیا آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو آیت نازل ہوتی یاد کرتے جاتے، یاد کرتے جاتے۔ یہ بہت بڑے حافظ تھے، بہت بڑے، یہاں تک کہ 3-4 سال وقت گزر گیا ہجرت کا، تو ان کو لوگوں نے کہا، ہجرت کرنے والوں نے، کہ آپ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ آپ رستے میں، آپ کیوں نہیں ہجرت کر دیتے؟ کہا میں اس لیے نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں میں اپنے چچا کو ہاتھ سے پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں، وہ بھی اسلام قبول کریں، میں بھی اسلام کا اعلان کروں۔ پھر ایک دن آ گیا، آپ کو پتہ ہے پھر صبر کا، ایمان کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے، لبریز ہو گیا۔ یہ صحراؤں میں جا جا کے نمازیں تب بھی پڑھا کرتے تھے چچا سے چھپ چھپا کے۔ ایک دن چچا کو کہنے لگا، چچا میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا، اسلام قبول کر لیا تو نے؟ ہاں میں نے اسلام قبول کیا، میری اجازت کے بغیر، میرے سے پوچھے بغیر میں نے تجھے پالا پوسا، پرورش کی، کپڑے دیے، ہر چیز، ہر نعمت دی، آج تو کہتا ہے تو اسلام کو قبول کرتا ہے اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہے؟ نہیں چچا میں آپ کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ خبردار، تو گیا، اگر تو جانا چاہتا ہے تجھے ہر نعمت چھوڑنی پڑے گی۔ کہا اب اللہ کے رسول کا دیدار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، ان کے اخلاق کی جو دھومیں سنی ہیں، اب دل نہیں چاہتا، اب آپ مجھے جتنا چاہے روکیں، یا تو میرے ساتھ چلیے یا میں جا رہا ہوں آپ کو چھوڑ کر۔ اسی وقت چچا نے ان کے جسم سے کپڑے بھی اتارنا شروع کر دیے، اور حدیث کے اندر، روایات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، ان بیچاروں نے اپنے جسم کو، سطر کو ڈھانپنے کے لیے پورے کپڑے اتر جانے کے بعد ٹاٹ کے 2 ٹکڑے لیے اور اپنا سطر چھپایا اور پیدل ہی مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ رات مسجد النبی میں سوئے، صبح فجر کے وقت لوگوں نے دیکھا ایک اجنبی موجود ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، انہوں نے اپنی ساری بچپن کی ہسٹری سنائی، اسلام قبول کا واقعہ سنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہنے لگے آج سے پہلے تو عبد العزیٰ تھا، آج کے بعد تو عبداللہ ہے، اور آج کے بعد تیرا لقب ذوالبجادین ہے، یعنی 2 ٹاٹوں والا۔ اور یاد رکھیے یہ عبداللہ ذوالبجادین آج تک اسی نام سے پکارے جاتے ہیں، آج عبد العزیٰ کو یاد رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ کا اخلاق یہ ہے کہ یہ 2 ٹاٹوں میں آیا ہوا ایک شخص ہے۔ رسول اللہ نے کہا اپنے صحابہ کو اس کو میرے دروازے کے قریب کر دو، تو وہ رسول اللہ کے ساری چند صحابہ ایسے بھی ہیں، دیکھیں عبداللہ ذوالبجادین اتنے بڑے صحابی ہیں، لیکن ہمیں ان کی سیرت کا علم ہی نہیں، ان کے ناموں کا پتہ ہی نہیں۔ یہ رسول اللہ کے ساری زندگی پھر دربان رہے ہیں بعد میں، اور چونکہ یہ قرآن سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، یہ اونچی اونچی آواز میں نہ قرآن پڑھنا شروع ہو جاتا ہے دربار، یعنی آپ کے گھر کے دروازے کے باہر۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کا گھر بھی مسجد النبوی کے اندر تھا، تو اونچی اونچی قرآن پڑھا کرتے تھے، تو حضرت عمر نا ان کو بڑی سختی سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، کہنے لگے ریاکاری کرتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو آہستہ آواز میں بھی سن لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے باہر ہے، خبردار عمر، اس کو کچھ مت کہنا، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس سے تیرے رسول پیغمبر بھی محبت کرتے ہیں۔ بتائیے ایک عام نوجوان کس کنبے اور قبیلے کا ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں چھوڑ دے، یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، یہ ریاکاری کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پھر رسول اللہ کے ساتھ رہے، جہاد کی آیتیں سیکھتے رہے۔ غزوہ تبوک آ گیا، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک آ گیا
تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے پیش ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اتنا عرصہ ہو گیا اسلام قبول کیا، قرآن بھی سیکھ لیا، اب دنیا میں جینے کی بھی کوئی خواہش حسرت نہیں رہی، آپ کا اتنا پیار محبت مل گیا ہے، اب جی چاہتا ہے جنت میں چلے جائیں، اے اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اسی غزوہ تبوک میں شہادت کی موت دے دے۔ کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی دعا دی، صحابہ آتے تھے رسول اللہ دعا کر دیا کرتے تھے، بلکہ ان کو تحسین سے بھی دیکھا کرتے تھے، وہ رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار، لیکن رسول اللہ کو ان سے اتنی محبت تھی۔ یہ معاذ اللہ یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ نے جن کو شہادت کی دعا دی ہے تو ان سے محبت نہیں تھی، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ دلی اور فطری تعلق ایسا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ عبداللہ ذوالبجادین اللہ کی طرف ہجرت کرنے والا، اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرنے والا، ظلم سے مارا ہوا، اپنے چچا کی ہر نعمت کو چھوڑ کے آنے والا مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں شہید ہو جاؤں تبوک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کھڑے ہوئے، کہنے لگے عبداللہ خبردار، میں نے تیرے خون کو کفار کے ہاتھوں کے اوپر حرام کر دیا، اللہ اس کے خون کو محفوظ رکھیں کفار سے، ہاں اس کے بدلے میں تجھے ایک فضیلت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر تجھے بخار سے بھی موت دے گا تو تو شہید لکھا جائے گا۔ یہ عبداللہ ذوالبجادین وہ پہلے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تو شہید ہے اگرچہ تو بخار سے فوت ہو جائے، اور ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو بھی اس صحابی کی یہ خواہش اتنی پسند آئی، اسی غزوہ تبوک میں بخار ہو گیا، اسی غزوے میں جس میں شہادت مانگتے تھے اسی میں بخار ہو گیا، اور اسی بخار سے وہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا۔ یہ بڑی عظمت کی بات ہے کسی صحابی کے لیے۔ ان کی تدفین کے اندر کون شریک ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، اور نبی کریم ان دونوں کو، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رات کا پچھلا پہر تھا، میں اچانک اٹھا، رسول اللہ کی چارپائی خالی، میں نے دیکھا ابو بکر کی چارپائی خالی، عمر کی چارپائی خالی، تو میں پریشان ہو گیا کہ کوئی عجیب و غریب معاملہ ہونا۔ میں نکلا تو ایک قبر کے اوپر مجھے روشنی نظر آئی، اور میں وہاں پہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ذوالبجادین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، اور اپنے ہاتھ سے ابو بکر و عمر کو کہہ رہے ہیں ذرا آہستگی سے پکڑانا، ذرا نرمی سے پکڑانا، اے اللہ تو گواہ رہنا، جب تک عبداللہ ذوالبجادین دنیا میں رہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی رہے۔ یہ بندہ جس کا نہ حسب ہے، نہ نسب ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ کنب ہے، رسول اللہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ گواہ رہنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی رہے، اللہ اب اس کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، تو نے بھی اس سے راضی ہو جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ نے پھر یہاں تک بس نہیں کیا، ان کو قبر میں لٹایا اور اس کے لیے ایسی عمدہ دعا کی، ایسی عمدہ دعا کی کہ میں عبداللہ ابن مسعود کے دل سے یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ کاش یہ قبر میں عبداللہ ابن مسعود کی ہوتی کہ رسول اللہ کس طرح اپنے ایک غریب الدیار صحابی کے لیے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، کاش یہ قبر میری ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان کی سیرت، ان کا اپنے صحابہ کے ساتھ یہ تعلق ہے، ہمارا اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ تعلق نہیں، ہمارا اپنے کنبے والوں کے ساتھ یہ تعلق نہیں، ہم منہج، ہم مسلک، ہم پیالو ہم نوالا بھی کہہ لیجئے، لیکن ہمارا آپس میں یہ تعلق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی نہیں ہے۔ اگر یہ آپ نے شعر جو سنا ہوا ہے یہ صرف ہم نے سنا ہوا ہے، عمل نہیں ہے، ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن آپس میں بھائیوں سے بڑھ کے ہوتے ہیں، اصل رشتہ ایمان کا اور اسلام کا ہوتا ہے۔ اگر یہ اخوت قائم ہو جائے، اگر یہ محمدی معاشرہ قائم ہو جائے تو پھر آپ کو کسی سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق ہدایت۔ یا اللہ گناہ معاف فرما۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہم ایک نام نہاد ایسے اسلامی معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جو نام کا تو اسلامی ہے اور ایسی ریاست میں جی رہے ہیں جو بے شک ریاست تو اسلامی ہے، لیکن ہمارے اپنے اعمال، ہماری اپنی کرتوتیں اسلام سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک اسلامی ریاست کے اندر، ایک اسلامی معاشرے کے اندر کیا آج ہمیں یہ تبلیغ کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے تھی کہ 14 فروری آ رہا ہے، فحاشی اور عریانی اور بدماشی کا عالمی دن آ رہا ہے، اس حوالے سے لوگوں کو اگر اس معاشرے میں بھی سمجھانے کی ضرورت ہے تو پھر یہ نام کا ہی اسلامی ہے۔ کہاں پہ ہیں وہ لبرل مافیاز کی آنٹیاں اور موبتی مافیا کلچر جو کہتا ہے کہ سیمنٹ کی بوری مسجد میں دینے سے بہتر ہے آٹے کی بوری ہمسائے کو دے دو؟ کہاں پہ ہیں وہ جو نعرے لگاتے ہیں قربانی کا، بکرا ذبح کرنے کی بجائے غریب کی بیٹی کا جہیز تیار کر لو؟ وہ جو نعرے دعوے، یہ جو بوریاں اور یہ جو جہیز کے نعرے ہیں، یہ صرف قربانی اور حج کے ایام میں ان کو یاد آتے ہیں۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو آ رہا ہے، پوری دنیا میں اربوں ڈالر صرف کارڈز، کیک، پھول اور بدماشی، عیاشی، فحاشی کے لیے خرچ کرنے ہیں، وہ غریبوں کی جیب میں نہیں جا سکتے؟ اس سے غریب کی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، اس سے جہیز تیار نہیں ہو سکتا؟ یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، دکھ اور افسوس کی بات ہے، یہ نو ہے کہ ہم اس اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہماری اسلامی تربیت کا اندازہ یہ ہے کہ غیر محرم محبوب ہے، غیر محرم صنم ہے، معاذ اللہ غیر محرم معشوق ہے، اس کے لیے شعر و شاعری کی جا رہی ہے، اس کے لیے شعر و شاعری کی صنف ایجاد ہے، اس کے لیے لمبے لمبے افسانے ہیں، اس کے لیے پیار محبت کے ایسے ایسے واہیات اور گندے اشعار ہیں، شعراء کی کتابیں موجود ہیں، اور جو پکیزہ تعلقات ہیں میاں اور بیوی کا، ان کے لیے شعر اور شاعری نہیں ہے، ان کے لیے ان بدبختوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ لطیفے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری اسلامی معاشرہ، یہ ہماری اقدار ہیں کہ غیر محرم صنم کے لیے شعر و شاعری کی صنف ہے، اور حلال پکیزہ پوتر محترم احترام والے رشتوں کے لیے آپس میں لطیفے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کہاں سے کلچر آیا؟ یہ ویلنٹائن، اس کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مذاہب کے اندر عیسائی بھی مذہبی طور پہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ کون سا مذہب ہے جو فحاشی اور عریانی کو، بغیرتی کو پسند کرتا ہو، بدماشی کو کون سا مذہب پروموٹ کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ یہ خود ساختہ باتیں ہیں، یہ من گڑت فلسفے ہیں۔ یہ ویلنٹائن، سینٹ ویلنٹائن، اس کے حوالے سے تاریخ میں متعدد واقعات ہے۔ ایک جو مشہور واقعہ ہے، اس کو جیلر کی، بدبخت کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی، اور اس نے پھر ایک لیٹر لکھا تھا فرام یور ویلنٹائن، وہاں سے یہ دن ایجاد ہوا۔ یہ سفلی جذبات کا دن ہے، یہ شہوات کا دن ہے۔ کون اس سے بڑا بدبخت ہوگا جو اس دن پھول خریدے گا، پھول بیچے گا، پھول تحفوں میں دے گا؟ یہ پھول اسلام کے اندر غیر محرم رشتوں کے لیے ہیں۔ بتائیے، جس اسلام میں لا تقربوا الزنا، بتائیے قرآن پاک میں، ہاں ٹھیک ہے زنا نہیں کرنا چاہیے، یہ احادیث تو ملتی ہیں، لیکن قرآن تو اس سے پہلے کی بات کرتا ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ کیا دو غیر محرم آپس میں اکیلے ہو جائیں؟ رسول اللہ کہتے ہیں تیسرا شیطان ہے۔ جس اسلام کے اندر خوشبو لگا کے عورت بازار میں نکلے، لوگ اس کی طرف متوجہ اور رسول اللہ اس کو کہیں گویا یہ ایسی ہے، ایسی ایسی ہے، یعنی بری عورت ہے۔ بتائیے، اس اسلام کے اندر غیر محرم رشتہ آپس میں ایک دوسرے کو محبت کے تحفے تحائف بھیجے، آپ کے سامنے وہ حدیثیں نہیں آتی، اور قرآن کی آیت ہے، وہ اس سے بڑا بدبخت ظالم کون ہے جو معاشرے میں فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا چاہتا ہو؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ ایسے نرم آواز میں، غیر محرم سے نرم آواز میں بھی بات نہیں ہونی چاہیے، ایسی آواز ایسی لوچدار نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں مرض پیدا ہو، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو۔ آپ کی غیر موجودگی میں
کوئی خدمت گزار غیر محرم رشتے کو بڑھ بڑھ کے پوچھے، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ کل قیامت کے دن ایسا بندہ جو تیرے رشتوں کے اوپر اس انداز میں فیور کر رہا ہو کہ رشتوں کے دل میں، چاہے اس کے دل میں خیال ہو یا نہ ہو، رشتوں کے دل میں، کیا مطلب؟ ایک بندہ کسی کی ڈیوٹی لگا کے گیا، میں سفر پہ جا رہا ہوں اور میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ اب وہ بندہ، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر والوں کا خیال رکھے، جب وہ کوئی چیز منگوائیں دے دے، وہ بار بار کالیں کر رہا ہے، بار بار بیلیں بجا رہا ہے، بار بار گھر کی دستک دے رہا ہے کہ میرے لائق کو خدمت، میرے لائق کو خدمت، اگرچہ وہ اخلاص سے کر رہا ہو، لیکن اس کا انداز یہ ہو کہ گھر والی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ جتنی میرے خامن نے ڈیوٹی لگائی ہے اس سے بڑھ کے کر رہا ہے، یہ اس سے بڑھ کے کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، کل قیامت کے دن اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے خامن کو کہا جائے گا جب تو اللہ کے راستے پہ نکلا تھا تو اس نے تیرے گھر والوں کو صرف یہ کہا تھا، برائی کوئی نہیں کی، برا کچھ نہیں کہا، صرف یہ وسوسہ تیرے گھر والوں کے دل میں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ یہ بندہ میری زیادہ فیور کرتا ہے، جا یہ تیرے سامنے کھڑا ہے، اس کی یہ نیکیوں کی کتاب ہے، جتنی نیکیاں چاہتا ہے اس میں سے لے لے۔ کوئی بندہ چھوڑے گا کسی کی نیکی اس دن؟ میرے بھائیو، یہ اسلام کے اصول ہیں۔ غیر محرموں سے اس طرح ہنس ہنس کے باتیں کرنا عام جائز نہیں ہے، تو محبت کا اظہار اور دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، والدین کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی۔ اللہ کی قسم سوچنا چاہیے، آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی محبت اور مودت اور الفت کا رشتہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بدبخت راہ چلتے آپ کی بہن بیٹی کو کوئی محبت کے الفاظ بول دے تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ نہ ہو کہ ہمارے باپ نے تو کبھی ہمیں یہ بھی نہیں کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہمارے باپ نے تو کبھی مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا، میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ نہیں پھیرا۔ اگر آپ اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پورے کا پورا رسول اللہ کی سیرت میں ڈھالیں کہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، رسول اللہ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان کے ماتھے کو چوم رہے ہیں۔ یہ وہ بچیاں اور بیٹیاں اور بہنیں ہوتی ہیں، بھائی جن سے محبت کرتے ہیں اور والد جن سے محبت کرتے ہیں، ان کے بہکنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں حیا کا کلچر عام ہو، حیا کے دن عام ہو، یہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی بدماشی کے دن نیست و نبود ہو جائیں، اور ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ آج سے ارادہ کر کے جائیں، اس کلچر کے خلاف انشاءاللہ آواز بھی اٹھانی ہے، اور اس کلچر کو اپنے اسلامی معاشرے سے ایسے کاٹ پھینکنا ہے کہ پتہ لگے یہ اسلام کی ریاست ہے، یہ دین کی ریاست ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کا کہا ہے، ان میں سے ہمارے دو بڑے قریبی دوست ہیں، ایک عبدالرزاق صاحب ہیں، ان کو کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے۔ لوگ گھبرا جاتے ہیں، ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا یاب فرمائے۔ دوسرے ہمارے ساتھی ہیں یعقوب بھائی، ان کے بڑے بھائی کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا، سب ساتھی ان کے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔